الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یبدی حقہ المجتہدون الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ ظاہرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین درود تلاوت فرما دیں عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت جعفریہ 2021 کا یہ عشرہ محرم اور آج 5ویں مجلس آپ حضرات سامعین کی سماعتوں کی نظر ہے اب تک آپ جو زحمتیں کر کے پاک معظمہ کو سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں میں دعا گو ہوں کہ پاک معظمہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے آج کے دن سے دعاؤں کے ایام شروع ہو رہے ہیں خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو حسین کا ذکر منانا نصیب ہو رہا ہے آپ تعداد میں کم ہوں یا زیادہ ہوں آل محمد کو تعداد نہیں چاہیے اخلاص چاہیے اس عشرہ محرم میں ہماری مقدور بھر کوشش ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ جنہیں بنا کر سجا کر بھیجتا ہے وہ اس منزل پہ ہوتے ہیں کہ اللہ ان پہ فخر کرتا ہے اللہ ان پہ فخر کرتا ہے اور مقام فخر پہ ان کا وہ اپنا تعارف قرار دیتا ہے آج کی تمہیداً یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور جو اللہ کا فخر ہوتے ہیں وہ کس منزل کے مالک ہوتے ہیں آج بھی یہ بچے آئے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے سرکار آدم کو خلق کرنا چاہا تو اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور خالق نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو دوستو خلیفہ کہتے کسے ہیں
خلیفہ ہوتا کون ہے، خلیفے کا منصب کیا ہے، اور خلیفہ ہے کس کا؟ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں آپ ادھر ادھر دیکھیے، میں تو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، بنانا چاہتا ہوں۔ تو پہلے تو اس مسئلے کو طے کیجئے کہ خلیفہ ہوتا کون ہے، خلیفے کا منصب کیا ہے، خلیفے کے فرائض کیا ہیں۔ شاہ جی دنیا شاید لفظ خلیفہ سن کے یہ سمجھی ہے کہ دکان میں بیٹھ کر حجامتیں بنانے والے کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تھوڑا سا بیدار ہو، ہمارے پاکستان میں اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں جو دکان میں بیٹھ کر حجامتیں بناتا ہے۔ اللہ اس خلیفے کی بات نہیں کر رہا۔ بھائی صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ۔ بچوں اب جہاں جہاں پہ جگہ مل رہی ہے آپ تشریف رکھیں، اس طرح تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ اب پھر بھی درود پڑھ دیں محمد و علیہ۔ خلیفہ کون ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ جس بندے میں یہ حوصلہ ہے نا کہ وہ کیا کیوں اور کیسے پوچھ لے، وہ خود کو سمجھے کہ وہ باب مدینۃ العلم پہ کھڑا ہے۔ کیونکہ یہ حوصلہ افزائی صرف اس مکتب میں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کہا تھا پوچھو۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا تھا پوچھو۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ اور یہ دعویٰ کائنات میں صرف 2 ہستیوں نے کیا، یا کائنات کے رسول نے کیا پوچھو، جو چاہو پوچھو۔ دوسرا دعویٰ علی نے کیا، اور زیب ہی صرف ان دونوں کو دیتا ہے۔ سوال تو بنتا ہے کیوں جی 2 کو زیب کیوں دیتا ہے؟ 2 کو صرف اس لیے زیب دیتا ہے کہ ایک علم کا شہر ہے اور دوسرا علم کا دروازہ ہے۔ اس لیے کہ ہم دونوں کے ماننے والے ہیں، اور جو علم کے دروازے کا ماننے والا ہوگا وہ اس بات کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ پوچھو کیوں، کیسے، کس لیے۔ اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ ہوتا کیا ہے، کیوں بنایا جاتا ہے، اس کا منصب کیا ہے؟ خلیفہ ہمیشہ وہ بناتا ہے خلیفہ ہمیشہ وہ اللہ بناتا ہے۔ پھر اب آپ سوال کریں گے یہ جو پیر صاحب کے خلیفے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ تو میرا جملہ اس منزل پہ لیتے جاؤ کہ جتنا فرق زمین اور آسمان کے درمیان ہے اتنا ہی فرق اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے اور بندے کے بنائے ہوئے خلیفے میں ہے۔ جب وہ بناتا ہے تو آدم کو بناتا ہے، جب وہ بناتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ بات طے ہو گئی کہ خلیفہ اللہ بنائے گا۔
کیوں بنائے گا؟ سوال ہونا چاہیے اللہ خلیفہ کیوں بنائے گا؟ جبکہ آج کے کچھ بندے کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. کچھ بندے ہیں جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اچھا اگر یہ کلیہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ نے آدم کو خلیفہ کیوں بنایا؟ اور بنا اللہ رہا ہے، بندہ نہیں بنا رہا. اور یاد رکھنا دوستو، جب بنانے والا جتنا بڑا ہوگا وہ جس کو منصب عطا کرے گا وہ بھی اتنا بلند ہوگا. اب جتنا بلند اللہ ہے اتنا ہی بلند اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوگا. خلیفہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ اللہ کا نمائندہ بن کے اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچائے. یعنی پتہ چلا خلیفے کا تعلق ایک طرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، دوسری طرف مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. بس اسی تعلق کا نام وسیلہ ہے. یعنی جو ایک طرف اللہ کے ساتھ رابطے میں ہو، دوسری طرف مخلوق کے ساتھ رابطے میں ہو، اسی تعلق کا نام ہے وسیلہ. اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا سمجھ آ گئی، اللہ اور بندے کے تعلق کا نام ہے خلیفہ. کن کے لیے بنا رہا ہے؟ بندے تو ابھی خلق نہیں ہوئے. پتا چلا اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہادی پہلے ہو. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہدایت پہلے ہو، گمراہی بعد میں ہو، تاکہ اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو اس کو سیدھا کرنے والا اللہ کا خلیفہ موجود ہو. جی اللہ کا عدل ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ گمراہ ہو گیا اور اللہ کا نمائندہ موجود نہیں تو اس کا گناہ کس کے سر ہے؟ لیکن وہ اللہ عادل ہے، ہدایت کا انتظام پہلے. پہلے ہادی ہوگا، پھر ہدایت ہوگی اور پھر گمراہی ہوگی. جب اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا پالنے والے کس کو بنا رہا ہے؟ جو زمین میں فساد کرے گا، جو زمین میں خون بہائے گا. میں رک کے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین سے. انسان تو ابھی خلق نہیں ہوا، چلیں دیکھ لیں، آپ پہلے سارے دیکھ لیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایسے نہ کیا کریں، ایسے تسلسل خراب ہو جاتا ہے. پھر بھی صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہ نے ارشاد فرمایا میں خلیفہ بنانے والا. اطلاع دی اللہ نے فرشتوں کو. فرشتوں نے کہا مالک کس کو بنا رہا ہے؟ جو زمین میں خون بہائے گا، جو زمین میں فساد برپا کرے گا. کیوں بنا رہا ہے؟ ابھی تو آدم خلق نہیں ہوئے. یہ فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ فساد کرے گا؟
سارے سامعین متوجہ نہیں ہیں. ابھی تو آدم کی اولاد آئی نہیں, ابھی تو اولاد آئی نہیں. فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ فساد برپا کرے گا؟ چلو میں مثال دے رہا ہوں. اگر میں خاموش ہو جاؤں, آپ کیسے بتا سکتے ہیں اگلا جملہ کیا ہوگا؟ بس جس چیز کا علم نہ ہونا اسے ہی غیب کہتے ہیں. جس کا علم نہ ہو مسلمان اسے غیب کہتے ہیں. تو پھر یا تو یہ مانو ان فرشتوں کو علم غیب تھا, یا پھر یہ مانو کہ آدم سے پہلے کوئی تھا جو جانتا تھا کہ اولاد آدم فساد برپا کرے گی. دو ہی طریقے ہیں, دو ہی طریقے ہیں. یا تو مانو فرشتوں کو علم غیب تھا, یا کوئی ہادی تھے آدم سے پہلے جنہوں نے بتایا تھا کہ آدم کی اولاد فساد کرے گی. فرشتوں نے کیا کہا؟ مالک ہم ہیں نا تیری تسبیح کرنے والے, تیری تقدیس کرنے والے, تجھے کیا ضرورت ہے تو خلیفہ بنائے. اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جیسے ہی اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ اسماء سکھائے فرشتوں کو, آدم کو. اسماء جمع ہے اسم کی. اسم کو اردو میں نام کہتے ہیں. اللہ نے تعلیم دی کچھ اسماء کی, فرشتوں کو بھی آدم کو بھی, اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو کہ بتاؤ کہ یہ کون سے نام ہیں. اب یہاں اختلاف ہے اہل سنت بھائیوں میں اور فقہ جعفریہ میں. اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ دنیا کی چھوٹی موٹی ساری چیزیں اللہ نے ان کے نام بتائے آدم کو, لیکن فقہ جعفریہ والے کہتے ہیں نہیں, یہ چھوٹی موٹی چیز کے نام بتانے سے منزلت اتنی نہیں بڑھ جاتی کہ فرشتے سجدہ کریں. یہ جن کے نام ہیں وہ اتنے بڑے ضرور ہوں گے کہ جن کی معرفت کے نتیجے میں سجدہ کرنا پڑ جائے. اللہ کا بنایا ہوا پہلا ہادی, پہلا امتحان, فرشتے بھی جمع, آدم بھی کھڑے. پہلے اللہ نے فرشتوں کو کہا فرشتوں نام بتاؤ. فرشتوں نام بتاؤ. اب فرشتوں نے سب مجتمع ہو کر کہا میرے مولا ہم کیسے بتا دیں جبکہ ہم کو معرفت ہی نہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آدم کو نام بتائے اور فرشتوں کو نہیں بتائے. اگر ایسا ہو تو اللہ کے عدل پہ حرف آتا ہے. یہاں میری تقریر ہو رہی ہے سب کے لیے ایک ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ ان کے لیے الگ ہے ان کے لیے الگ ہے, اور پھر میں دونوں کو کہوں کہ تم دونوں ایک ہی سوال کا جواب دو. بھائی آؤٹ آف کورس کویسچن تو اس دنیا کے امتحان میں نہیں ہوتا, وہ تو پھر عادل ہے. فرشتوں کو کہا نام بتاؤ, ہاتھ جوڑ کر کہا مالک ہم کیسے بتا سکتے ہیں جبکہ ہم وہ علم ہی نہیں رکھتے جو اسماء کا علم ہے. جب سب نے ہاتھ جوڑ دیے, اب اللہ نے ہادی کا مرتبہ سمجھانا چاہا کہ معصوم ہونا کافی نہیں, اللہ کے ہادی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کو مجتبی بنائے. اب اللہ نے سرکار آدم کو کہا یا آدم انبئونی باسمائہم,
وہ جو اسما ہے نا وہ ان کو بتاؤ، مجھے نہیں۔ انبئونی باسمائہم، ان کے نام ان کو بتاؤ۔ اب سرکار آدم نے ارشاد فرمایا انت المحمود، اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ، اللہ کا بنایا ہوا ہادی تعارف کروا رہا ہے اسما کا۔ اسما جمع ہے اسم کی، اسم کو اردو میں نام کہتے ہیں، اور نام کسی وجود کا ہوا کرتا ہے۔ کسی وجود کا نام ہوا کرتا ہے۔ اب تعارف سرکار آدم نے کروانا شروع کیا، یا انت المحمود وہذا محمد۔ انت المحمود وہذا محمد، پہلے ہادی کا تعارف۔ انت الاعلی وہذا علی، دوسرے ہادی کا تعارف۔ انت فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ انت قدیم الاحسان وہذا حسن۔ چوتھے ہادی کا تعارف۔ ادھر جناب آدم نے پانچویں ہادی کا تعارف کرایا، وہذا حسین۔ آخر ہادی کا تعارف سرکار آدم نے کروایا۔ جیسے ہی حسین کی نون ادا ہوئی، اب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو۔ یہ میں الف لیلا کی داستان نہیں سنا رہا دوستو، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ جیسے ہی حسین کی نون ادا ہوئی، اب اللہ نے کہا سجدہ کرو۔ کیوں سجدہ کروا رہا ہے اللہ؟ کیا ہے سرکار آدم نے؟ ابھی تبلیغ تو کوئی کی نہیں، بندہ تو کوئی مسلمان کیا نہیں، ہدایت تو ابھی کسی کو دی نہیں، دنیا پہ خلیفہ بن کے تو آیا نہیں۔ تو پھر تنزیل اشفاق میں ایک جملہ کہنے دو کہ جن کا تعارف اتنا بلند ہو کہ جن کے تعارف کی وجہ سے فرشتے سجدہ کر لیں، اب اپنے گھروں میں جا کر اپنے بستروں پہ لیٹ کے سوچنا کہ جن کے تعارف پہ آدم کو سجدہ ہو، اللہ جانے وہ اپنی ہستیاں کیا مقام رکھتی ہوں گی۔ جیو جن کا تعارف اتنا بلند ہے، آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، پتہ چلا یہ مرتبہ کوئی خلیفہ سے اوپر کا ہے، یہ مرتبہ کوئی خلیفہ سے اوپر کا ہے کہ جن کے تعارف پہ سجدہ ہوتا ہے۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک اکڑ گیا، میں نہیں کروں گا، کیونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ عبادت کے بلبوتے پہ عرش تک گیا، پتہ چلا بندہ عبادت کے زور پہ عرش تک تو جا سکتا ہے، خلیفہ نہیں بن سکتا۔ زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ زمین خلق ہو، زمین خلق ہوئی۔ اللہ نے سرکار جبریل کو بھیجا، عزازیل کو بھیجا، فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو کہ جس کو میں نے خلیفہ بنانا ہے اس کی سلطنت کیسی ہے۔ اب یہ ساری جماعت آئی، عزازیل
ان کا مانیٹر تھا کلاس کا. یہ مانیٹر تھا کلاس کا. تخت بنا سرکار آدم کا. یہ تخت پہ بیٹھا. جیسے ہی بیٹھا دل میں خیال آیا میں نے بھی تو عبادت کی ہے. بھائی الیکشن ہوتے ہیں تو امیدوار بھی ہوتے ہیں. ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ مجھے ووٹ مل جائیں گے, میں منتخب ہو جاؤں گا. اس نے عبادت کے زور پہ یہ سوچا کہ میری عبادت اتنی ہے اللہ مجھے خلیفہ بنائے گا. اس کم ظرف کو یہ نہیں پتا خلیفے عبادت کے زور پہ نہیں بنتے, جسے وہ چنے وہ خلیفہ بنتا ہے. تخت پہ بیٹھا دل بدل گیا. اب اللہ نے کہا سجدہ کرو. سب نے کیا, اس نے انکار کیا میں نہیں کروں گا. حالانکہ کہہ سکتا تھا پالنے والے میں تو پکا موحد ہوں, میں تو صرف اللہ اللہ کرتا ہوں, میں تو صرف تجھے سجدہ کروں گا, میں تیرے غیر کو سجدہ کیوں کروں, میں شرک کیوں کروں, میں شرک کیوں کروں, میں تیرے غیر کو سجدہ کیوں کروں. ارے وہ شیطان تھا, بے غیرت نہیں تھا. وہ جانتا تھا وہ خود کہہ رہا ہے سجدہ کرو, یعنی اللہ کا بنایا ہوا پہلا اس منزل پہ ہے کہ وہ لائق سجدہ ہے, اور اس سجدہ کرنے سے شرک واقع نہیں ہوتا. اب اللہ نے اس پہ ایک سوال کیا, بس یہ آخری جملہ ہے میں تمام کر رہا ہوں. ادھر انکار ہوا, ادھر اللہ نے اس سے پوچھا وہ سجدہ کیوں نہیں کیا, اور وجہ بھی خود بتائی. ام کنت من العالین, وہ جن کو میں نے علی بنایا ہے, جن کو میں نے علی بنایا ہے. عالین جمع ہے علی کی. وہ جن کو میں نے عالین بنایا ہے کیا ان کی برابری کرتا ہے؟ پتا چلا آدم کو ان علی لوگوں نے سجدہ نہیں کیا, فرشتوں نے کیا, ان علی صفت لوگوں نے نہیں کیا. پتا چلا اگر آدم سے بھی بلند کوئی تھا تو چند علی صفت تھے. یعنی کچھ ہستیاں ایسی تھیں کہ جن پہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں, بس انہی بلند ہستیوں کا نام ہے محمد و آل محمد. وہ ہستیاں ہادی ہیں, وہ ہستیاں جن کے لیے کائنات خلق ہوئی, وہ ہستیاں جن کی تعظیم سب پہ واجب ہے, وہ ہستیاں کہ جو اللہ کا مان ہیں, وہ ہستیاں کہ جو اللہ کا مظہر ہیں, وہ ہستیاں کہ جب فعل وہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تم نے نہیں یہ ہم نے کیا ہے. وہ بلند صفت ہستیاں مجبور ہوئیں کہ وہ کربلا آئیں. آج شہزادہ علی اصغر بادشاہ کی شہادت کا تذکرہ بھائی عرفان کریں گے. مجھے ایک منظر دکھانا ہے, اس منظر دکھانے کے بعد میں ممبر بھائی کے حوالے کروں گا. دوستان گرامی قدر, اس گھرانے کی چند کنیزیں ہیں کہ جنہوں نے اس گھرانے سے تعلق نبھایا. ایک کنیز جناب سیدہ کو ملی, اس کنیز کا مقام پرورش آل محمد کے گھر میں ہوئی. یہ گھرانہ جب کوفے چلا گیا وہ کنیز ساتھ کوفے چلی گئی.
اور بی بی نے نصیحت اور وصیت کی تھی کہ یا علی ہو سکے تو اس کنیز کی شادی فلاں شخص سے کروا دینا۔ علی مولا شہید ہوئے، حسن مولا مدینے چلے گئے۔ اس کنیز نے جو حسن اور حسین کے ساتھ کھیلی تھی، جناب مسافر شام بی بی کے ساتھ قرآن پڑھا تھا، بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا بی بی مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہو، میرا تو اس شہر میں کوئی نہیں ہے، بی بی میرے ساتھ وعدہ کیجئے گا کہ آپ میرے گھر میں ضرور آئیں گی۔ بی بی نے کہا تھا میری اماں کی کنیز میں ضرور آؤں گی، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ تو پہچان ضرور جائے۔ بی بی نے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا اس کنیز نے کہ آقا زادی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کو نہ پہچان سکوں۔ عزاداروں وہ وقت بھی آیا، 61 ہجری 10 محرم، شمر نے خنجر کے ذریعے میرے مولا کا کند خنجر کے ذریعے سر قلم کیا۔ یہ قافلہ ہوتا ہوتا کوفے آیا۔ اس خاتون کی ایک بیٹی ہے، 3.5 سال کی بیٹی چھت پہ آئی، اس نے دیکھا کہ چند قیدی ہیں جو ناکوں پہ سوار ہیں، ایک سب سے بڑا نیزہ ہے جو سب سے آگے ہے، اس کے پیچھے چند اماریاں ہیں جو بے کجاوہ ہیں۔ ایک اونٹنی پہ اس بچی نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جس نے بالوں سے اپنا پردہ کیا ہوا ہے، اس کی آغوش میں ایک 3.5 سال کی بیٹی ہے جس کے ہاتھ پھپھی کے گلے میں بندھے ہوئے ہیں، اور بی بی کہہ رہی ہے پھپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے، پھپھی اماں میرا گلا پیاس سے سوکھ گیا ہے، پھپھی اماں میں پیاسی ہوں۔ عزاداران محترم اس بچی نے یہ لفظ سنے کہ یہ بچی پیاسی ہے، عزاداروں یہ بچی فوراً اپنی پاک اماں کے پاس آئی، کہا اماں ایک قافلہ آیا ہے، اس قافلے میں ایک اونٹنی ہے، اس اونٹنی پہ ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے جو اپنی پھپھی سے کہہ رہی پھپھی میں پیاسی ہوں، میرا پیاس سے گلا سوکھ گیا ہے، اماں چلو اس کو جا کے پانی دیتے ہیں۔ عزاداروں اس ضعیفہ نے، اس کنیز نے کہا بیٹا تو جانتی ہے نا ہمارے مرشد مدینے والے ہیں، اور مدینے والے مرشدوں نے منع کیا ہوا ہے بازار میں کسی کا تماشا نہیں دیکھا کرتے، چھت میں جا کے کسی کا تماشا نہیں دیکھنا۔ عزاداروں اس بچی نے روتے ہوئے کہا اماں وہ لگتے شریف ہیں، اماں وہ شریف لگتے ہیں۔ عزاداروں اس کی اماں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتی، میرا شوہر گھر میں نہیں ہے۔ عزاداروں اللہ جانے اس بچی کے دل میں کیا آئی، یہ بے اختیار رونا شروع کیا، روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی، رو کے کہتی اماں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ چل کے دیکھ تو صحیح، وہ جو سب سے بڑے نیزے پہ سوار ہے اس کی داڑھی خون سے تر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، وہ جو بڑے ناکے پہ سوار ہے اس نے بالوں سے پردہ کیا ہوا ہے۔ عزاداران محترم اس نے کہا میں زیادہ نہیں رکوں گی، اس نے کھجوریں لی، اس نے چادریں لی، اس نے گھر کی بچی ہوئی روٹیاں لی اور چھت پہ آئی۔ اب چھت پہ آ کر ایک منظر دیکھا، ایک ضعیفہ ہے جو اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی ہے۔ اس نے پانی پیش کیا اور اس بچی سے کہا بچی ایک دعا مانگنی ہے تو آمین کہہ دے۔ بی بی نے کہا پہلے اپنی دعا بتا، تیری دعا کیا ہے؟ اس کنیز نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ بچی میں دعا مانگتی ہوں جیسے تو یتیم ہوئی ہے ویسے میری یہ بیٹی یتیم نہ ہو۔ بی بی نے آمین کہا۔ جملہ سخت میں سید ہو کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ بی بی نے کہا دوسری دعا بتا۔ اس بی بی نے کہا کہ دعا مانگ، میرے مدینے والے سیدوں نے وعدہ کیا تھا
کہ ہم تیرے پاس کوفہ آئیں گے. کتنے برس بیت گئے, مدینے والے سید نہیں آئے. میری آقا زادی نے کہا اپنے سیدوں کے, اپنے مرشدوں کے نام تو بتا. عزادارہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے بازار کا منظر ہے مجھے زیب نہیں دیتا, میں پاک بیبیوں کے نام بازار میں لوں. ادھر بی بی نے جملہ کہا, آقا زادی نے جملہ کہا, بی بی اگر تم مدینے والے سیدوں کو یہاں دیکھ لے پہچان جائے گی. کوشش کرو. آخری جملہ ہے, بی بی نے کہا اگر مدینے والے سیدوں کو دیکھ لو پہچان لو گی. اس کنیز نے کہا مجھے آپ کا احترام ہے, آپ کے ساتھ ظلم ہی ہوا ہے, لیکن بی بی میرے مرشدوں کے نام بازار میں نہ لو. جب مرشدوں کا نام آیا بی بی نے اپنے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے, اللہ جانے بال کیسے پیچھے کیے. اب بی بی نے اپنا چہرہ اس کی طرف کر کے کہا ام